پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور ولی بنا رکھے ہیں، من دونہ اولیاء اللہ، یہ میں اس لیے آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کو بہت ٹھوکر لگتی ہے، اور یہی سب آیتیں بتا بتا کر کے لوگ غوث پاک کو گالی دیتے ہیں، غریب نواز کو گالی دیتے ہیں، وارث پاک کو گالی دیتے ہیں، صابر پاک کو گالی دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ کے سوا اور اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں، اللہ کے سوا تم نے اور اولیاء بنا رکھے ہیں، اور دوست بنا رکھے ہیں، اور دوست بنا رکھے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا اور اولیاء اور دوست، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کے حالات اور آپ کے ذمے نہیں۔ حضور علیہ السلام کافروں کو سمجھانے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے حضور علیہ السلام اپنی جان کھو دیں، اپنی جان گوا دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ ان کے پیچھے اتنی مشقت مت اٹھائیے، آپ کا کام ہے، آپ نے اللہ نے جو آپ کو فرمان آپ پہ نازل کیا، جو باتیں اللہ نے آپ پہ نازل کی، آپ اتنی بات ان کو بتا دیجئے اور بتا کر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، آپ اپنی جان مت گوائیے ان کے پیچھے۔ حضور جو محنت کرتے تھے، فرمایا کہ آپ کے ذمے اتنا ہی کہ آپ پیغام پہنچا دیں، اور باقی آپ جو ہے نا جو دل سوزی کرتے ہیں، آپ جو اندر سے کڑتے ہیں، آپ وہ سب نہیں کریں، آپ سے ان بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے تو بس اتنا ہی کہ آپ اپنا پیغام پہنچا دیے بس، باقی کہ ان کی ذمہ داری آپ کے سر نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن یہ ایمان کیوں نہیں لائے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے۔ یہ آیت پوری ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پڑھ دیا، ترجمہ پڑھا ہے میں نے، حالانکہ میں ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، عام طور پہ خلاصہ ہی پیش کر رہا ہوں، لیکن یہاں رک کر کے آپ سے میں نے بات کرنی ہے کہ جب یہ ہوتا نا کہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اور ولی بنا رکھے، اللہ کے علاوہ اور ولی بنا رکھے، تو یہاں آگے آیت مبارکہ کا مفہوم بھی تو دیکھو، آگے آیت پاک کا تیور بھی تو دیکھو، ترجمہ بھی تو دیکھو، یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کن ولی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کن ولی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ولی کے کئی معنی ہیں، ولی کا معنی دوست ہے، ولی کا ایک معنی کارساز کے ہے، ولی کا ایک معنی قریبی کے ہے، ولی کا ایک معنی محبوب کے ہے۔ تو یہ جو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ جو تم نے اپنے دوست بنا رکھے ہیں، یہاں اولیاء سے مراد ہے کارساز، یہاں اولیاء سے مراد ہے معبود، اولیاء سے مراد ہے جن کی تم عبادت کرنے لگے ہو۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ آیتوں کو جب اولیاء اللہ پہ بیان کیا جاتا ہے تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ مکے میں آخر کون سے ولی تھے، کن اولیاء کو کافر پوج رہے تھے، کن ولیوں کے مزارات تھے؟ بتوں کی آیتیں مزارات پہ چسپاں کرتے ہو، بتوں کے احکامات اللہ کے نیک بندوں پہ چسپاں کرتے ہو، شرم کرو، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ قرآن کا غلط معنی اور مفہوم بیان کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہے اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے خدا بنا رکھے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے ان کے احوال کو اور ان کے حالات کو۔ تو مکے میں کوئی ولی کی مزار نہیں تھی اس وقت جب یہ قرآن اتر رہا تھا، تب تو بتوں کو پوجا جا رہا تھا۔ تو یہ آیتیں بتوں کے لیے، اور جو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ایک ہے ماننا، ایک ہے محبت کرنا، ایک ہے پیار کرنا، اور ایک ہے پوجا کرنا اور عبادت کرنا۔ ہم کسی ولی کی عبادت نہیں کرتے۔ جب میں نے کل کے اس محفل میں کہا، کلیہ میں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو سب کچھ مان کر بھی کہتے ہیں عبدہ و رسولہ، جب ہم رسول اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ہم کسی ولی کی عبادت کیا کریں گے؟ ہمارے لیے تو ولیوں سے بڑھ کر، صحابہ سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر، سارے نبیوں سے بڑھ کر اگر کسی کی ذات ہے تو سید الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جب ہم ان کی عبادت نہیں کرتے کس کی عبادت کریں گے؟ حضور علیہ السلام کے مزار پاک کو بھی، حضور کے مزار پاک کو بھی ہم سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ ہمارے امام اہل سنت نے کہا پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ ہمارے ہاں سجدہ کرنا غیر اللہ کو جائز نہیں، حرام ہے،
امام اہل سنت نے الزبدۃ الزکیہ نام کی پوری کتاب لکھی ہے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں، یعنی تعظیم کا سجدہ کرنا بھی جائز نہیں۔ بھئی چوکھٹ چومنا، چادر چومنا، اگر اس کو تم سجدے کا نام دیتے ہو تو یہ ظلم ہے۔ چومنے میں اور سجدے میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے خدا کے لیے امت میں فتنہ نہ پھیلایا جائے۔ تو ہم اولیاء اللہ کو پوجتے نہیں ہیں، عبادت ان کی نہیں کرتے، ان کو مانتے ہیں اور اللہ کے حکم سے مانتے ہیں اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ پیروں کو، فقیروں کو، ولیوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ دیکھو مکے کے کافروں میں اور ولیوں کے ماننے والے ہم لوگوں میں فرق کیا ہے؟ وہ خدا مانتے تھے، ہم خدا نہیں مانتے۔ ولیوں کو خدا نہیں مانتے، جب نبی کو خدا نہیں مانتے، عبدہ و رسولہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ولی کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ولی تو سب غلام ہے مصطفیٰ جان رحمت کے، ولی تو سب دامن پھیلاتے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں۔ اولیاء اللہ ان کے در کے آستانے کے سوالی ہیں، اپنے دامن کو وہاں پھیلاتے ہیں۔ تو جب جس جگہ ان کا دامن بھرتا ہے تو دامن بھرنے والے نبی کو ہم خدا نہیں مانتے، عبدہ و رسولہ کہتے ہیں، تو جو لوگ دامن پھیلاتے اس رسول کے آستانے پہ ان کو خدا کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر معاذ اللہ کوئی کسی ولی کے آستانے پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، یہ اس کی جہالت ہے۔ اس اہل سنت کا اس فعل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے اسلام میں شراب حرام ہے، اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو اس سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ مسلمان کے شراب پینے سے کیا یہ ہو جائے گا کہ اسلام میں شراب حلال ہے؟ معاذ اللہ کبھی نہیں، قطعاً نہیں۔ تو جیسے مسلمان کے شراب پینے سے شراب حلال نہیں ہو سکتی اور علماء کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ یہ شراب کو حلال سمجھتے ہیں، معاذ اللہ علماء تو شراب کے خلاف تقریر کرتے ہیں۔ جو شراب پیتا اس کی جہالت ہے، اس کی کم علمی ہے، اس کی شامت اعمال ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی ولی کے آستانے پر جا کر کوئی معاذ اللہ سجدہ کرتا ہے، اس کی جہالت ہو سکتی ہے، اس کی کم علمی ہو سکتی ہے، اس کی شامت اعمال ہو سکتی ہے۔ کوئی ولی کے آستانے میں بیٹھ کے گانجا چرس پی رہا ہے، یہ اس کی شامت اعمال ہے، اس کی جہالت ہو سکتی ہے۔ اہل سنت اس کی اجازت نہیں دیتے، اہل سنت اس کی کبھی اجازت، کسی عالم نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اگر کسی ولی کے آستانے پر ناچ ہو رہا ہو، گانے ہو رہے ہوں، تو علماء اہل سنت کبھی اس کی تائید نہیں کرتے۔ یہ اہل سنت پہ الزام ہے کہ یہ لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ اور پھر ہم سجدہ کیوں کریں گے ولی کے آستانے پہ؟ ہم تو سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اگر ہم ولیوں کے آستانے پہ جا کے سجدہ کرتے تو پھر اہل سنت مسجدیں کیوں بناتے؟ سجدوں کے لیے مسجد ہے، زیارت کے لیے ولی کے آستانے، ہم وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اور ولیوں کے لیے کہ یہاں زیارت کے لیے جانا، ہمارے پاس ایک نہیں درجنوں حدیثیں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا سفر جو مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ میں صرف 6 یا 7 سال کی عمر میں فرمایا، وہ اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے فرمایا۔ اٹھا کر کے دیکھو حضور کی سیرت ہے، اپنی امی کے ساتھ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے 6 سال کی عمر میں مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ؟ کیوں گئے تھے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے والدہ جو ہے وہ حضور کے والد کے ننیال والوں سے ملانے لے گئی تھی۔ واہ صاحب، والد کی ننیال، اتنا دور کا رشتہ اور اتنا لمبا سفر، 3 لوگ۔ ماں نے یہ کہا تھا بیٹا تو نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا، تو میری تمنا ہے چہرہ نہیں دیکھا، کم سے کم میرے جیتے جی باپ کی مزار تو دیکھ لے۔ تو حضور علیہ السلام نے سفر کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام سال میں 1 مرتبہ ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے، وہاں جا کر کے امت کی مغفرت کی دعا فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد شب برات میں حضور علیہ السلام کو جنت البقیع میں دیکھا گیا امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند کی طرح تمتمانے لگا۔ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ تمتما رہا ہے؟ کہا ہاں، میں نے اپنی ماں کے مزار کی حاضری کی اجازت مانگی، میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنی ماں کے مزار پہ گیا تھا، میرے لیے اللہ نے میری والدہ کو اور میرے والد کو ان کی قبر سے نکالا اور میں نے کلمہ پڑھا کر ان کو اپنی امت میں داخل کیا۔ حضور خوش، حج کو جانے سے پہلے حضور ماں کے مزار پر گئے،
تو اللہ کے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تک، کیوں؟ الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے مسجد اقصی کے آس پاس، مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ کہاں رکھی ہے برکت؟ آس پاس۔ مسجد کے اندر کی بات نہیں کی، کیونکہ یہ قرآن کی شان ہے، جو سب جانتے ہیں قرآن اس کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ تو سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں برکت رہتی ہے، مسجد برکت کی جگہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ آس پاس کی برکت کیا ہے؟ یہ آس پاس کی برکت ابراہیم علیہ السلام کا مزار ہے، اسحاق علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے۔ تو حضور وہاں گئے تو حضور علیہ السلام ان انبیاء کے مزارات میں بھی تشریف لے گئے۔ تو شب معراج تو حضور مزارات پر بھی گئے، تو مزار پہ جانا کوئی شرک نہیں ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے تو ذمہ دار وہ ہے۔ تو یہ جو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اولیاء اللہ کو بھی بندہ مانتے اللہ کا، اور مکے کے کافر یہ کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ چاہیں نہ چاہیں ہمارے بت جو چاہیں دلا سکتے ہیں۔ الیاذ باللہ اہل سنت کا، ایمان والوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں، ہم تو پہلے انہیں بندہ مانتے، خدا نہیں مانتے، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی اجازت سے یہ مدد کر سکتے ہیں، اللہ کے چاہے سے مدد کر سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا سے یہ نواز سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں کیا اس میں کوئی شرک ہے؟ اس میں شرک کیا ہے؟ اگر اللہ کی عطا سے وہ نہیں دے سکتے شفا، تو پھر آپ یہ کیسے کہتے ہو کہ ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لایا تو اچھا ہو گیا؟ ڈاکٹر اچھا کرے گا؟ دوا اچھا کرے گی؟ کون اچھا کرے گا؟ یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ فلاں ڈاکٹر کیا گیا تو اچھا ہو گیا، ڈاکٹر اچھا کرے گا؟ اچھا کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ ذریعہ کون بنا؟ ڈاکٹر اور دوائی ذریعہ بنی۔ تو جب تیرا ڈاکٹر اور دوائی ذریعہ بن سکتی ہے تو کیا غوث الاعظم دستگیر ذریعہ نہیں بن سکتی؟ غریب نواز ذریعہ نہیں بن سکتے؟ یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں۔ امت میں فتنے نہ پیدا کرو، فرقہ واریت نہ کرو۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے، آ رہی بات آگے۔ اللہ نے فرمایا اللہ فرقوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آگے بات آ رہی اسی آیت سے لگ کر کے آگے کی آیتیں ہیں، ابھی ہم اس کا بھی ذکر کریں گے وقت رہا تو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنے دوست اور ولی بنا رکھیں، اللہ کے علاوہ بنا رکھیں۔ ہم نے اللہ کے علاوہ نہیں بنایا ہے، اللہ کے حکم سے ان کو مانتے ہیں۔